بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، رب تعالی نے ہم مسلمانوں کو ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، ایمان کی نعمت. خدا کی قسم اس نعمت کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کو دنیا کا سارا اسباب عیش، اسباب راحت نصیب ہے، پلک جھپکنے کی دیر میں اس کی ضروریات پوری ہو جایا کرتی ہے، اس کی خواہشات تکمیل کو پہنچ جاتی ہیں. وہ دنیا کا انتہائی پرتعیش زندگی گزارنے والا انسان ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان کی نعمت نہیں ہے، اسلام کی دولت نہیں ہے، فرمایا یہ دنیا کا سب سے زیادہ غریب ترین آدمی، سب سے زیادہ غریب ترین آدمی. اور ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے آزمائشوں کی زندگی دی، حالات کی زندگی دی، اور حالات بھی ایسے کہ نہ اس کے دونوں ہاتھ کام کرنے والے، دونوں پاؤں اس کے کام کرنے والے نہیں، کان سے وہ سن نہیں سکتا، زبان سے بول نہیں سکتا، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، اپنی کسی ضرورت کے بارے میں کسی کو اپنی دل کی بات نہیں بتا سکتا، لیکن ایمان کی نعمت اللہ نے اس کو عطا فرمائی. فرمایا یہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی. کیوں؟ اس لیے کہ نعمت اسلام، دولت ایمان اللہ نے اس کو عطا فرمائی، اور اسی نعمت اسلام اور دولت ایمان پر اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے، دخل الجنہ، وہ ضرور جنت میں جائے گا. لیکن میرے بزرگوں، بہت توجہ کے ساتھ اور بڑی فکروں کے ساتھ اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نعمت ایمان، دولت اسلام کی واقعی ہم نے قدردانی بھی کی یا نہیں کی. حضرات صحابہ اکرام کا جو دور گزرا ہے، آپ ابتدائی اسلام کے زمانے کو اپنے ذہن میں لائیں
اور اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے یار غار تھے، بڑی محبتیں تھیں، بڑا مضبوط تعلق تھا، انتہائی گہری دوستی تھی، مضبوط ترین روابط تھے، لیکن جو ہی اسلام میں داخل ہوئے وہ سارے تعلقات ختم ہو گئے۔ کل تک جو پکا دوست تھا، ایمان لانے کے بعد وہی پکا دوست اس کی نگاہ میں دشمن ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان لایا ہوا بندہ ہے اور وہ بے ایمان بندہ ہے، اور ایمان والوں کو یہ حکم ہے کہ آپ ایمان والوں سے محبت کرو، اللہ کے باغیوں سے محبت نہ کرو، اللہ کے دشمنوں سے اپنی دوستیاں مضبوط نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو، تمہارے مذہب کو کھیل تماشے کی چیز بنائی ہے۔ تو ایمان والوں کو حکم تھا کہ وہ صرف ایمان والوں سے اپنی دوستی مضبوط رکھے، اسلام والوں سے اپنا تعلق جوڑے۔ تو جو یہ حکم تھا، صحابہ جو ایمان لے آتے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے، حلقہ بگوش اسلام ہوتے، وہ جو کل تک ان کی یاریاں بڑی مضبوط تھی، وہ جو کل تک ان کے دوستی کے چرچے عرب کے اندر ہوا کرتے تھے، آج آپس میں ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ سبب کیا تھا؟ سبب وہ دین اسلام کا کلمہ جو انہوں نے پڑھا، تو اس کلمے کے پڑھنے کے بعد ان کے سامنے سارے تعلقات ہیچ ہو گئے، ساری دوستیاں ان کے یہاں کمزور ہو گئی، مضبوط جو چیز ان کے دلوں میں بیٹھی وہ اللہ کا رشتہ مضبوط طریقے سے بیٹھا۔ الحمدللہ ہم ایمان والے، ایمانی گھرانوں میں ہماری پیدائش ہوئی، اور اللہ نے ایسے والدین عطا فرمائے کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کا، اس کے رسول کا نام کانوں تک پہنچایا، بڑا بہترین اور زبردست نام رکھا، اور ایک لمبا عرصہ پیدائش سے لے کر اب تک دین اسلام ہی پر ہمارا گزرا۔ لیکن آج ہمارے دلوں کے اندر ایمان اور اسلام کی جو عظمت، جو وقعت اور اس کا جو مقام و مرتبہ ہونا چاہیے تھا، اللہ معاف کرے ہمارے دلوں کے اندر وہ رتبہ، وہ مرتبہ، وہ عظمت، وہ وقعت اور وہ بلندی جو اسلام کے تعلق کی بنیاد پر ہونی چاہیے، آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کی اس بے وقعتی کی وجہ سے، اسلام کی اس بے اہتمامی کی وجہ سے آج ہم کروڑوں کی نہیں اربوں کی تعداد میں ہیں، مگر ہر جگہ ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ ہر جگہ ہمارے نام پر گویا یوں سمجھیے کہ مرنے اور مارنے اور ختم کرنے کی پلاننگیں ہو رہی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کی جو عظمت، جو وقعت، جو اس کی اہمیت دلوں میں ہونی چاہیے، آج ہمارے دل اس سے خالی ہیں۔ ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں، کوئی اس کی وقعت نہیں۔ اور پوری زندگی کا اگر ہم جائزہ لے کر کے دیکھیں، ہم اپنی ہول لائف کا اگر جائزہ لیں، تو صاف بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ الحمدللہ ایمان والے گھرانوں میں پیدا ہو گئے، اللہ نے نعمت ایمان دی، بس ہمارا کام یہیں تک ہے کہ اس نعمت ایمان کے ملنے پر جمعہ کی ادائیگی ہم نے کرنی، مقدس راتوں کے اندر ہم نے آ کر کے اپنی حاضری ڈلوا دی، اور رمضان کے روزے رکھے۔ اگر اللہ نے دولت دی تو حساب کتاب صحیح سے لگا کر زکوٰۃ دینے والے دے رہے ہیں اور حج کرنے والے حج کر رہے ہیں، لیکن زندگیوں کے اندر جو انقلاب آنا چاہیے وہ انقلاب ہماری زندگیوں میں نہیں۔
قرآن بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہے، دعوت دیتا ہے ایمان والوں کو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ایمان والوں دوڑو، ریس لگاؤ، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی جانب، اپنے رب کی گناہوں سے معافی کی جانب، اپنے رب کی خوشنودی کی جانب دوڑ لگاؤ۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جب تم مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ گے تو جو بندہ بالکل دودھ کا گھلا ہوگا اور گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوگا، اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے، اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا جو بندہ رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کر آئے گا تو یہ مغفرت اس کے لیے تقاضا کرے گی کہ وہ مستحق جنت بنے۔ الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، دوڑ لگاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف، اس کی جنت کی طرف، عرضھا، جس کی چوڑائی اور جس کا رقبہ اور جس کی جو ہے وسعت اتنی زیادہ ہے زمین و آسمان کے برابر، عرضھا السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اور یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی؟ متقیوں کے لیے تیار کی گئی، اللہ سے ڈرنے والوں کے واسطے تیار کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ سے ڈرنے والا کون؟ ہر آدمی بولے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ہر آدمی بولے گا لبیک میں ڈرنے والا اللہ سے، خوب ڈرنے والا۔ قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ جن بندوں کے اندر یہ صفات ہیں سمجھو کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پہلی صفت بیان فرمائی، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ متقی کون؟ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہو۔ بڑی کانٹے کی بات کہی، بڑی کانٹے کی بات ہے مول صاحب۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہو، خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی۔ یہ بڑی کانٹے کی بات ہے۔ خوشحالی میں خرچ کرنا، بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیب گرم ہے، گرم جیب میں سے ایک آدھ نوٹ اگر نکال کر کے اللہ کے راستے میں دے دیں تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن جیب بالکل تنگ ہو، حالات انتہائی ٹائٹ ہو جائیں اور اس کے باوجود آدمی اپنے اس تھوڑے بہت مال کو بھی اس میں سے بھی کچھ نکال کر اللہ کے راستے میں دے، فرمایا یہ متقین کی پہلی صفت۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی خرچ کریں، تنگ دستی میں بھی خرچ کریں۔ اور یہ خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے راستے میں دینا، دین کے کاموں کے فروغ میں دینا، اللہ کے گھروں کی تعمیر میں دینا، اللہ کے رسول کے مہمان خانوں کے مہمانوں پر خرچ کرنا، اور اللہ کے نام پر مانگنے والے سائل کو دینا، یہ ساری چیزیں ينفقون کے اندر داخل ہیں، جو خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک بڑا خرچ آپ کو بتاتا ہوں جس کو ہم نے شاید یہ نہیں سمجھا کہ یہ خرچ کرنے پر بھی ثواب ہے، شاید ہم نے نہیں سمجھا کہ یہ خرچ کرنے پر بھی ثواب ہے۔ کیا ہے وہ خرچ؟ ہماری پوری زندگی لگ گئی اسی میں، اور پھر اپنی استطاعت اور اپنی حیثیت کے مطابق کر بھی رہے ہیں۔ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا،
اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اپنے اہل و عیال کو کھلانا، حلال کا کھلانا، اپنے اہل و عیال کو اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھلانا، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا وَابْدَأْ بِمَا تَعُولُ، کہ تم خرچ کرنے کی ابتدا کرو ہی ان سے جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں ان پر خرچ کرو، اور یاد رکھو ان پر خرچ کرو تو خوش دلی سے خرچ کرو، بددلی سے خرچ مت کرو۔ اور خرچ کے اندر بھی دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک خرچ ہے ضروریات کا اور دوسرا خرچ ہے خواہشات کا۔ ضرورتیں تو ہر انسان کی پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو ضروریات پر خرچ کرنا، اور جب بھی اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر خرچ کیا جائے خوش دلی سے خرچ کرو، بددلی سے نہیں۔ ورنہ ہوگا یہ کہ جب آدمی ان پر خرچ کر رہا ہے جن پر خرچ کرنے کی ذمہ داری اللہ نے اس پر ڈالی ہے، اور بددلی سے خرچ کر رہا ہے، تو اللہ اس کے مال کی برکت کو ختم فرما دیتا ہے۔ بچوں کے لیے کچھ لانا ہے، اسکول کے ریکارڈز لانا ہے، مثال دے رہا ہوں، بچوں کے لیے ان کی کوئی ایسی ضرورت ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے، کرنا تو بہرحال ہے، لیکن اس کو آپ خوش دلی سے خرچ کرو۔ اپنے بچوں کو بتاؤ بیٹا آپ کی یہ ضرورت میں پوری کروں گا۔ بیگم نے گھر کی ضروریات کا سوال کیا، خوش دلی سے کہو بیگم لے کر آتا ہوں۔ یہ جو خرچ کرنا ہے، یہ خرچ کرنا ہم نے سمجھا کہ صرف اللہ کے راستے میں دینے ہی کو ہم خرچ سمجھتے ہیں، نہیں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، سب سے بڑا صدقہ ہے۔ بس نیت یہ کر کے آپ خرچ کرو کہ یہ میرے ماتحت ہیں جن پر خرچ کرنا میری ذمہ داری ہے، یہ خرچ کرو، آپ اس نیت کے ساتھ خرچ کرو، خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو۔ اسی لیے قرآن نے کہا ينفقون في السراء والضراء، خوشحالی میں بھی خرچ کریں اور تنگ دستی میں بھی خرچ کریں۔ اپنے پاس مال رہا تو خرچ کیا، مال نہیں رہا تو بیگم بچوں کو سسرال بھیج دیا، بولا جاؤ جا کے ماں سے لے کے آؤ۔ یہ ينفقون في السراء والضراء کے اندر داخل نہیں ہے۔ جو آپ کی اپنی حیثیت ہے، جو آپ کا اپنا سٹیٹس ہے، اسی اعتبار سے خرچ کرو، مگر جب بھی خرچ کرو تو خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو۔ یہ ادا اللہ کو بہت پسند آتی ہے۔ حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ جب تم کھانے کے لیے بیٹھو تو ایک آدھ لقمہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیگم کو بھی کھلاؤ۔ اس سنت پر بہت کم عمل ہوتا ہے۔ کہاں عمل ہوتا؟ دعوتوں میں، شادیوں میں، جب سسرال والے پورے جمع ہوتے، جب لے جا کے کھلاتا، تو وہ کھلانا تو ریاکاری کا کھلانا ہوگا، دکھلاوے کا کھلانا ہوگا۔ روزانہ جب بھی آپ گھر میں بیٹھ کر کھانا کھاؤ، ایک آدھ لقمہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیگم کے منہ میں بھی رکھو، اپنے بچوں کے بھی منہ میں رکھو، کھلاؤ ان کو ایک آدھی والا۔ اس سے آپ کی عظمت دل میں پیدا ہوگی اور آپ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ بندہ پورے دن محنت کر کے جو اس کے ہاتھ کی کمائی ہے، اس نے اس کمائی کو اپنے ماتحتوں پر خوش دلی سے خرچ کیا، اور یہ معمول بنا، اس کا معمول بنانا چاہیے۔ گھر والوں کو کھلانا، اپنے ہاتھ سے کھلانا، جو اپنی حیثیت ہے اس حیثیت میں، مگر یہ معمول بننا چاہیے۔ دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، غصے کو پی جانا، غصے کو پی جانا۔ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، جس خاتون کے ساتھ اس کی زندگی شادی کے بعد سے جڑی،
وہ خاتون اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، وہ اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، یقیناً دونوں کا مزاج ایک ہو کوئی ضروری نہیں، اور مزاج ایک ہو بھی نہیں سکتا۔ کوئی چیز ہمیں پسند آئے گی، ان کو نہیں پسند آئے گی، اور کوئی چیز انہیں پسند ہوگی، وہ ہمیں پسند نہیں آئے گی، اور ان چیزوں پر پسند ناپسند پر آدمی کے غصے کے جذبات بھڑکتے ہیں، آدمی کو غصہ آتا ہے۔ فرمایا اس غصے کو پی جانا یہ متقین کی صفات ہے، غصے کو پی جانا۔ اچھا صرف یہ ایسا نہیں کہ غصہ گھر کے اندر پینا ہے، جب آپ گھر کے باہر نکلو تو دنیا بھر کے لوگ مختلف قسم کی ذہنیت کے ہم سے روزانہ ملتے ہیں، ٹکراتے ہیں، ان سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، سابقہ پڑتا ہے، ان کے بھی بعض مرتبہ ایسے کام ہوتے ہیں جس سے آدمی کو غصہ آتا ہے۔ جیسے گاڑی چلاتے وقت، یہ خاص طور سے بارش کے دن گاڑی چلا رہے ہیں تو بارش کے دنوں میں ذرا محبت سے گاڑی چلانا، اپنا ٹائر ہے سمجھ کے گاڑی چلانا۔ وہ جو تیزی کے ساتھ بھگا رہے ہیں آپ، گندا پانی اور بارش کا پانی نیچے گرا ہوا ہے، اتنی تیزی سے بھگا رہے ہیں کہ آزو بازو والوں پر پورے کپڑے ان کے خراب چھینٹے گر رہے ہیں، اور ان کو احساس بھی نہیں ہو رہا، اور انہوں سمجھ رہے ہیں چلانے والے کہ بہت بڑا معتبری کا کام کرانا۔ یہ جو حرکت ہے، ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں۔ راستہ چل رہے ہیں، گلی میں سے نکل رہے ہیں، ہماری اولڈ سٹی کی سب سے غلیظ بیماری جو میرے کو نظر آئی، گلی میں سے نکلتے وقت میں ہارن نہیں مارتا باپ کا بیٹا، گلی میں سے نکل رہا نا تو انہیں گلی میں سے نکل رہا تو لازم بات ہے روڈ پہ سے کوئی نہ کوئی جا رہا ہوگا، اب انہیں تیز جا رہا کہ ہلو جا رہا نہیں معلوم، گلی میں سے نکلتے وقت میں ایک ہارن پہ تھوڑا سا پیپ پیپ مار دیا تو انہیں بھی سمجھ جاتا کوئی آ رہا، مارتے ہی نہیں آتے، کوئی نہیں مارتا، کسی گلی میں سے نکلتے وقت میں نہیں مارتا۔ ایک بزرگ کیا مطلب اچھی عمر کے تھے، وہ ریتو بازار کی گلی میں سے میں آ رہا تھا، میرے ساتھ ہوا اس لیے بھی وہ میں آ رہا ہوں، بڑا نماز کا وقت ہے تو نارمل طریقے سے تھوڑی سپیڈ ہے، انہوں اتفاق سے نکلے میں بریک مارا، کیا ہوا مول صاحب بہت تیزی میں ہے، میں بولا حضرت آپ کا ہاتھ ہارن پہ نہیں ہے، کیا بولے تو میں گاڑی پیچھے لیا، میں بولا آپ میرے کو میرا اصول سمجھائے، میں آپ کو آپ کا اصول سمجھایا، میرے کو ہلو آؤ بول کے آپ بولے، میں بولا آپ نکلتے وقت میں ہارن مارے تو آپ کا کیا بگڑ جا رہا تھا۔ یہ ہمارے احوال ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کی طبیعت کے تقاضے کے خلاف کوئی بات آئے اور اس پر آدمی صبر کرے اور محبت سے سمجھائے۔ یا گاڑیوں کے معاملے میں اتنے ایک دوسرے پہ جو ہے پل کے جا رہے ہیں پوچھنا ہوگا، کسی کی گاڑی اگر گھر کے سامنے دکھ گئی، اپنے والد صاحب کی جاگیریں سمجھ کے جا کے بیٹھ جاتے اس کے اوپر، اور اس انداز سے بیٹھتے کہ وہ بیٹھنے کی وجہ سے سائیڈ کے جو سٹینڈ جو ہوتے ہیں نا، سائیڈ سٹینڈ، وہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا، پورا وزن ڈال کے بیٹھ جاتا، جھولے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ اس کو بول رہے کہیں کو بیٹھا رہے بھائی، اگر بیٹھا تو بیٹھا سینٹر سٹینڈ مار کے بیٹھ، کہیں کو رکھے تم گاڑیاں۔ یہ ہمارے احوال ہیں کہ ہمیں اپنے مذہب اور اپنے دین نے جن اخلاق کو سکھایا وہ ہمارے اندر پیدا ہی نہیں، اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ وہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسی بے ہنگم زندگی گزار رہے ہیں، بغیر کسی اخلاق کے، بغیر کسی مروت کے اور بغیر کسی ادب کے، بس ویسی ہی ہماری زندگی گزرے، تو پھر ہوگا یہ کہ لوگ ہمارے سے معاملات کرنے میں گریز کرنا شروع کر دیں گے، جیسے میوسٹی کے اندر کرتے ہیں، معاملات کرنے سے گریز کریں گے، نکورے بھائی، نہ انہیں ٹائم کا پابند، نہ انہیں بات کا پابند، نہ انہیں گفتگو کا اچھا۔ یہ ہماری پہچان بن گئی، یہ ہماری پہچان بن گئی کہ نہ ہمارے اخلاق ہی اچھے، نہ ہم وقت کے پابند، نہ ہم اپنی زبان کے پابند، اور ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہم
دین اسلام کے چاہنے والے اور دین اسلام پر مر مٹنے والے، دین اسلام مر مٹنے کے لیے نہیں، دین اسلام اپنے اندر داخل کرنے کے لیے۔ والکاظمین الغیظ، اور اس کے بعد فرمایا غصے کو جب آپ پی گئے تو سامنے والے کو معاف کرنا بھی پڑے گا۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں۔ دیکھو، ایک ہے تربیت کے عنوان پر غصہ کرنا، اور ایک ہے بلا وجہ غصہ آ جانا۔ اولاد کے ساتھ ماں باپ کی اگر کوئی سختی ہے تو وہ ان کی تربیت کے عنوان پر، اس پر مؤاخذہ نہیں ہے، بلکہ اگر غصہ نہ کر کے ان کو بگاڑ دیا جائے اس پر مؤاخذہ ہے، اس پر پکڑ ہوگی کہ تم نے تربیت کیوں نہیں کی۔ تو ایک غصہ تربیت کے عنوان پر، اس کی تو اجازت ہے اور یہ ضرورت ہے، اور ایک غصہ ہے جو ہلکی پھلکی بات، جو بات سے ختم ہو سکتی ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو جو ہے غصے میں لانا اور لڑائی کا ماحول پیدا کرنا، فرمایا یہ پسند نہیں ہے، اس غصے کو پی جانا۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور لوگوں کو معاف کرنا، اللہ احسان کرنے والوں کو اور اللہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کو، بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کو اللہ خوب پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور صفت بیان فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ جب متقیوں سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو اللہ کی نافرمانی کا ہو، والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب وہ کوئی گندا کام کر دے، غلط کام کر دے، جھوٹ بول دے، چوری کر دے، دھوکہ دے دے، یا کوئی ایسی اللہ کی نافرمانی جس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ غلط کام ہے، گندا کام ہے، اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، یا گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کریں، فاستغفروا اللہ، فوراً اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، فوراً اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ یہ آیت بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ بتلانا چاہتی ہے آیت کہ مومن اور متقی کی شان ہی یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو۔ مومن اور متقی کی شان یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کو ہمیشہ اللہ یاد ہو، جس کو ہمیشہ اپنی قبر اور اپنی آخرت اور میدان محشر میں جواب دہی کا احساس ہر وقت زندہ ہو، وہ کیسے اللہ کو بھول کر اپنی زندگی گزار سکتا ہے؟ اس کے سامنے تو ہمیشہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف طاری ہے، اس کے سامنے تو ہمیشہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اس کے دل کے اندر زندہ ہے، اس کے سامنے تو ہمیشہ یہ چیز ہے کہ میں جو کچھ کروں یہ دو اللہ کی طرف سے نگہبان ہیں میرے اوپر، یہ لکھ رہے ہیں، میں جو کچھ کروں گا وہاں جا کر وہ اعمال میرے سامنے آنے ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ صفت اور یہ ذہن کار فرما ہو، اس سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر بتقاضائے بشریت، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، شیطان کے بہکاوے میں آئے، نفس کے دھوکے اور نفس کے ورغلانے میں آ جائے، اور اگر کوئی گندا کام، گناہ کا کام، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا کام کر دے، اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتا، فوراً توبہ کرتا ہے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، بتاؤ تو صحیح اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے بھی جو گناہوں کو معاف کرے؟ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے معاف کرنے والا۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ متقیوں کی صفات بیان کی گئی ہے۔ اگر ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ایمان والا بنایا، تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا کہ
کہ خوشحالی میں بھی خرچ کرنا ہے، تندرستی میں بھی خرچ کرنا ہے. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، غصے کو پی جانا ہے، والعافین عن الناس، اور اس کو معاف بھی کر دینا ہے. ان دونوں میں ایک کنیکشن ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس میں کنیکشن ہے. کنیکشن کیا ہے کہ فوری طور پر غصے کو تو پی گیا لیکن دل میں رکھ لیا. فوری طور پہ تو غصے کو پی گیا مگر دل میں رکھا، پھر جب کبھی موقع آیا تو وہ بات نکال کر کے پھر پیش کرا کہ فلانے وقت یہ کرے تھے. اللہ فرماتے ہیں غصے کو پینے کا یہ مطلب نہیں ہے ایسا پیے کہ بھول گیا پھر کیا ہوا تھا پچھلا، اس کو یاد ہی نہ ہو. والعافین عن الناس، بالکل معاف کر دے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کوئی گناہ ہو جائے، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اللہ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش کا اور اپنے گناہوں کی معافی کا اللہ سے طلبگار بنے، اور یہ امید رکھے کہ یقیناً میں گنہگار ضرور ہوں لیکن وہ معاف کرنے والا ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے صبح نیند سے اٹھے جب سے لے کے سوئے رات تک گناہوں کے دلدل میں مسلسل اندر اترتے جا رہے ہیں. نہ کبھی اللہ یاد آ رہا، نہ کبھی معافی یاد آ رہا، نہ کبھی اللہ یاد آ رہا نہ معافی یاد آ رہی. کاروبار کے لیے نکلا، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں کر رہا. نوکری کے لیے گیا تو وقت پر اپنی نوکری کو صحیح انداز میں پورا نہیں کر رہا. لوگوں کے حقوق کا معاملہ آیا، حقوق دبا کے اپنی زندگی گزار رہا. ماں باپ کی خدمت کا معاملہ آیا، جی چرا کے نکل جا رہا کہ کہاں ماں باپ کو لگا لے کے بیٹھو. جی بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ آیا، بولا کہ صاحب میں خود حالات میں ہوں، میں کیا ان کی مدد کروں. تو پھر میرے بزرگوں یہ سارے اعمال جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر اگر ہو تو پھر اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور اس سے معافی مانگنا، اور پھر ایسا اپنے آپ کو بنانا کہ جن گناہوں کے اندر اب تک مبتلا تھا ان گناہوں کو زندگی بھر کے لیے چھوڑ دے، زندگی بھر کے لیے چھوڑ دینا. پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرتیں اترتی ہیں. اللہ مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان متقین کی صفات پر عمل کرنے اور اپنی عملی زندگی میں ان کو داخل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.